اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ یوسف آیت نمبر 101 اینڈ ٹل 104 یعنی 101 سے 104 تک 4 آیت پڑھ رہے. آیت نمبر 101 101 ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما الحقنی بالصالحین آمین یا رب العالمین. بہت زبردست دعا ہے یوسف علیہ السلام کی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ربی اے میرے رب، قد آتیتنی تو نے مجھے عطا کیا، من الملک یعنی کہ مطلب جو ملک یا پاور اور جو بھی، تو اللہ سے وہ کہہ رہے کہ مطلب تو نے مجھے تھوڑا پاور بھی دیا. ربی قد آتیتنی من الملک، تو مجھے تھوڑا پاور بھی دیا. وہ جو ان کو اتنا بڑا پاور اللہ نے دیا ہے وہ ہمبل ہو کے اس کے لیے بول رہے نا کہ تھوڑا پاور اللہ، جو تھوڑا پاور تو نے مجھے دیا ہے. لیکن معلوم ہے اصلی پاورفل اللہ ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں جو پاور ہے وہ تو کس کے بھی پاس نہیں ہے نا. انہوں نے اپنے اس پاور کو جو کہ وہ پورے ایجپٹ کے اوپر رول کر سکتے، وہ پاور کو انہوں نے تھوڑا ہی بولا، کیونکہ معلوم ہے کہ اللہ کا پاور کیا ہے. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی، اور تو نے مجھے سکھایا، من تأویل الاحادیث یعنی کہ تعویل یعنی انٹرپریٹیشن، یعنی وہ جو خوابوں کا تو ہے ہی، لیکن احادیث یعنی کوئی بھی ایونٹ کوئی چیز ہو جاتی ہے اس کا بھی تو نے اللہ مجھے وہ دیا ہے کہ میں اس کو بہت، تو نے مجھے اتنا اچھا سکھایا ہے وہ کہ میں اس کو یعنی پورا جو اس کی تعویل ہے جو وہ مجھے سمجھ میں آتی، جس کو تو نے مجھے سکھایا ہے. فاطر السماوات والارض، فاطرہ یعنی کہ تو ہے جو پہلے فرسٹ ٹائم کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، سماوات آسمانوں کو تو نے بنایا، والارض زمین کو تو نے بنایا، یعنی کہ وہ جو جس کو کہتے ہیں نا یعنی اوریجنل، یعنی کہ جو فاطر یعنی پہلی بار کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اس کا میٹر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کسی چیز تھی کہ کوئی تھی کہ اس کو لے کے بنا رہے، نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. تو فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا تخلیق کرنے والا. انت ولی فی الدنیا، تو ہے میرا ولی اس دنیا میں بھی، والآخرہ. یہ دعا ہم کو کرتے رہنا چاہیے. جو دعا ہے نا یہ دعا یوسف علیہ السلام کی بہت اچھی عمدہ دعا ہے. اس کو ہم کو ہمیشہ یعنی مطلب دن میں کبھی ایک بار تو ہونا ہی چاہیے، نماز کے بعد کبھی بھی دعا یہ مانگتے ہیں ہم تو یہ دعا پڑھنا چاہیے کہ انت ولی یہ فی الدنیا والآخرہ، تو ہی تو میرا پروٹیکٹر ہے، تو ہی تو میرا پشت پناہ ہے، تو ہی تو میرا مطلب ولی ہے یعنی دوست ہے، تو میرا پروٹیکٹر ہے. یعنی ولی کے تو بہت سارے میننگ ہے. تو انت ولی یہ فی الدنیا، تو دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی تو ہی ہے جو میرا پروٹیکٹر. توفنی تو پھر مجھے وفات دینا، یعنی جب بھی مجھے ڈیتھ میں آئے تو میں مسلمن یعنی میں مسلم ہوں، یعنی کہ میں نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا اسلام پہ، اور یعنی اللہ کی رضا پہ جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں دیٹ از مسلم، اور وہ اسلام ہے. تو یعنی جب مجھے تو اٹھائے، جب تو مجھے موت دے تو میں مسلمان ہوں، یعنی کہ میں ایک مسلم کی میں حالت میں ہوں کہ میں مسلمان ہوں جب تیرے پاس آؤں. والحقنی، اور مجھے جوڑ دے، ملا دے، یونائٹ کر دے، بالصالحین، جو صالح لوگ ہیں تیرے رائٹیس ان کے ساتھ مجھے جوڑ دینا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. تو یہ دعا بہت بہت بیوٹیفل دعا ہے. اس کو ہمیشہ یاد کر لو اور اس کو پڑھتے رہو کہ جو یہاں سے تم یہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہو کہ فاطر السماوات والارض
انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہم آمین. اس کا ہے او مائی لارڈ, you have indeed bestowed on me some power, and taught me something of the interpretation of dreams. O you creator of the heavens and the earth, you are my protector in this world and in the hereafter. So take you my soul at death as one submitting to your will. یعنی میں تیری مرضی کے خلاف کبھی نہ جاؤں. وہی تو مسلم ہے. تبھی تو میں کہتی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں آسا مسلمان ہونا. ارے پہلے مسلمان تو بنو, بعد میں مومن, متقین, صالحین, محسنین, مخلصین, تب بنو. اس کے بعد پہلے مطلب مسلم تو بنو, یعنی کہ اپنی ول جو ہے وہ اللہ کی ول کے ساتھ جوڑ دو, اپنی مرضی الگ سے مت چلاؤ. تو take you my soul at death as one submitting to your will as a Muslim, and unite me with the righteous. یہ ہے بات. اس کی جو نوٹس ہے 1781, 1782, 1783 تین نوٹس ہے. 1781 then he turns to Allah in prayer. یعنی اب ان کو مطلب ان کو بٹھائے, سب کو آ گئے, ساری پوری فیملیز, ان کو بہت اچھا ویلکم کیا, ان کو گھر دیے, سب کچھ کیا, اور اب اللہ کی طرف پلٹے وہ دعا کے لیے. اینڈ اگین his modesty is predominant. یعنی ان کے اندر جو بہت ہی یعنی وہ بہت ہی اچھے اخلاق, بہت ہی حیا والے, باحیا, تو وہ چیز ان کی اس دعا میں بھی مطلب حاوی ہے. He held supreme power under the king, یعنی کنگ بادشاہ کے نیچے جو ہوتے ہیں وہ سپریم پاور ان کے پاس تھا. But he calls it some power. لیکن وہ اس کو بولتے ہیں اللہ تو نے جو مجھے تھوڑا سا یہ پاور دیا ہے, اور اتھارٹی لوگوں کو تھوڑا سا پاور ملتا ہے تو وہ سمجھتے بہت پاور مل گیا ہے اور اب جو جی میں آئے کرو, اس پاور کا غلط استعمال کرو, اتھارٹی کا. یہاں پر وہ کہہ رہے کہ ہم کو مجھے جو تھوڑا سا پاور تو نے دیا, جو تھوڑی سی اتھارٹی دیا ہے. His reading of events and dreams had saved millions of lives in the great Egyptian famine. یعنی وہ مصر کا جو قحط تھا, جو فیمن, وہ 7 سال کا تھا, کوئی مذاق نہیں ہے وہ. لیکن اللہ نے ان کو وہ علم دیا تھا, سکھایا تھا کہ جو ہونے والے واردات ہیں وہ اور خواب, ان کو وہ پورا کے پورا انٹرپریٹ کر سکتے تھے, یعنی اس کی تعویل, اس کی تعبیر کر سکتے تھے. اس کی وجہ سے ملینز آف لوگ, یعنی کہ کروڑوں لوگ ان کی جانیں بچی ہے. یہی جو قحط وہاں پر آیا 7 سال کا. Yet he refers to it as something of the interpretation of dreams and events. اور اللہ تو نے مجھے وہ تھوڑا سا جو سکھایا ہے, جو خواب اور کوئی بھی واردات کو میں انٹرپریٹ کرتا ہوں, یعنی اس کی تعویل کرتا ہوں یا تعبیر کرتا ہوں, تو وہ اس کو بھی انہوں نے کہا وہ تھوڑا سا. وہ اس پہ نہیں اعتراض تھے کہ اب میرے پاس تو پورا علم ہے. ان کو یہ احساس تھا کہ جو تھوڑا سا علم اللہ نے ان کو دیا ہے. اینڈ ہی ٹیکس نو کریڈٹ ٹو ہمسیلف. اور وہ اپنی, اب یہی ہوتا ہے ہم کو کبھی بھی کوئی چیز دل میں کوئی خیال آئے اور وہ بات سچی ہو جائے, اور یا پھر ہم کو کوئی چیز کے لیے آگاہ کیا جائے اور ہمارے دل میں وہ بات آ جائے, تو اس پہ اترانا نہیں ہے, کریڈٹ نہیں لینا ہے. وہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. All this he says, یعنی جو کچھ بھی یہ سب تو نے مجھے دیا ہے, was your gift او اللہ. یعنی یہ تمام تیرے مطلب گفٹ ہے, تحفے ہے میرے لیے او اللہ. for such things can only come from the creator of the heavens and the earth. تو اللہ یعنی جو بھی, کہ یا اللہ جو کچھ بھی اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں وہ صرف اور صرف اس خالق کی طرف سے ہی آتی ہے جو آسمانوں اور زمین کا یعنی خالق ہے, کریٹر ہے, وہی یہ تمام چیز کر سکتا ہے. 1782
power in the doing of things as well as power in intelligent forecast and plans. Both must look to Allah. यानी कि जो पावर अल्लाह ने उनको दिया वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जो सही इस्तेमाल करना चाहिए वो ही कर रहे थे. खुद महल में बैठ के पंखा नहीं जलवा रहे थे अपने ऊपर और सब एक से एक खाने या फ्रूट लाओ और मेरे मुंह में भी डालो, बल्कि ऐसा सब नहीं, बल्कि वो उस खेतों के पास जाके काम कर रहे थे, वो जहां पर उनको जो ग्रेनरीज और ये सब जो होती है जो बनाते स्टोरेज, वो पे उस पे कैसे बनाना है उसका वो काम कर रहे थे. यानी धूप में और वहां पर तमाम मजदूरों के साथ थे वो, यानी ये सब काम जो कर रहे थे. तो तुमको अल्लाह ने अगर पावर दिया है और साथ में अगर तुमको अल्लाह ने अच्छी जहानत दी है तो ये दोनों को, यानी कि तुम इसको दोनों को इस्तेमाल करो. जो भी तुम करो तो वो मतलब ये याद रखना कि अल्लाह ही की तरफ से वो तुमको मिला है, इसलिए उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. अदरवाइज द डीड एंड द प्लान वुड बी फ्यूटाइल. क्योंकि अगर ऐसा किया तुमने तो फिर तुम्हारे अमाल, तुमने जो प्लान किया और प्लान किया ऐसा कि मतलब तुम अपना सब अच्छा कर लो और बाकी किसी का कोई ख्याल नहीं रख रहे हो, तो वो प्लान जो है वो तुम्हारा पूरा के पूरा फ्यूटाइल है, यानी बेकार है, उसका कोई तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ना अजर ना सवाब ना कुछ. मगर ये हो सकता है कि बंदा गुनाह में आ जाए, क्योंकि जो अल्लाह ने जहानत दी उसका सही इस्तेमाल करो. जो अल्लाह ने तुमको आगे की बात को सोचना, पहचानना, जो प्लान्स तुमको अल्लाह ने अता किया है वो सब के लिए तुमको सही चीज करनी पड़ेगी. और ये याद रखना कि वो अल्लाह ही की तरफ से है, इसलिए अल्लाह की तरफ ही अपनी नजर रखो. 1783 यूसुफ अलैहिस्सलाम्स प्रेयर में बी एनालाइज्ड दस. यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो दुआ थी अभी हमने जो पढ़े उसको इस तरह से एनालाइज करेंगे हम कि आई एम नथिंग, मैं तो कुछ भी नहीं हूं या अल्लाह. ऑल पावर एंड नॉलेज आर योर्स. यानी ये तमाम का तमाम जो पावर है जो तूने मुझे दिया, ये इल्म जो तूने मुझे दिया, ये तो तेरा है, तूने मुझे दिया, तेरा है और तूने मुझे दिया. नंबर 2, सच थिंग्स कैन ओनली कम फ्रॉम दी. यानी कि ये जो चीजें हैं ये तो तेरे ही पास से आएगी अल्लाह. फॉर यू आर द क्रिएटर ऑफ ऑल. क्योंकि हर चीज का तख्लीक करने वाला, बनाने वाला, क्रिएटर, वो तो सिर्फ तू ही है. नंबर 3, none can protect me from danger and wrong but only you. कि तू ही है जो मुझे बचा सकता है, कोई भी खतरा, बुराई, मतलब जुल्म, गुनाह, सबसे. नंबर 4, thy protection I need both in this world and the next. या अल्लाह मुझे तेरी हिफाजत चाहिए, तेरी मदद चाहिए, दोनों, इस दुनिया के अंदर भी आखिरत में भी. वली. नंबर 5, may I till death remain constant to you. यानी कि मैं रहूं हर वक्त तेरी ही राह में, मेरी मौत आने तक मैं बिल्कुल ऐसा ही रहूं, यानी जैसे कि अल्लाह को पसंद है वैसा. नंबर 6, may I yield up my soul to you in cheerful submission to your will. तो मैं अपनी जो रूह है, अपनी जो नफ्स है, जान है, सोल, उसको मतलब मैं बहुत ही खुशी खुशी यानी मुस्लिम यानी रहूं कि तेरी रजा में राजी रहूं, तेरी जो मर्जी है उसको ही करूं. तो मैं ऐसी हालत में ही मेरी रूह तेरे पास आए, कब्ज हो. नंबर 7, इन दिस मोमेंट ऑफ यूनियन विद माई फैमिली. और ये लम्हा जो मैं अपनी पूरी फैमिली से मिल रहा हूं, हम लोग सब फिर से जुड़ गए हैं. आफ्टर मेनी पार्टिंग्स, कितनी जुदाइयां आ चुकी थी. लेट मी थिंक ऑफ द फाइनल यूनियन विद द ग्रेट फैमिली ऑफ द राइचियस. कि मैं अब उस फैमिली के बारे में, ये मेरी फैमिली पूरी मुझे जमा हो गई है, बहुत सारी जुदाइयां आई थी, लेकिन अब मुझे फाइनल जो यूनियन है, जो मिलना है, तो वो ग्रेट फैमिली जो नेकोकारों की होगी, जो स्वालिहीन की होगी,
اس سے وہاں اب وہ اس میں مجھے ملنا ہے، یعنی اس کے ساتھ مجھے جڑنا ہے. ہاؤ مارولسلی ایپٹ ٹو دا اوکیزن، یعنی کہ وہ موقع جو تھا اس پہ یہ دعا جو ہے کتنی سوٹیبل ہے، کتنی اس کے اوپر ایک دم جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل جچ گئی. پھر ہے نیکسٹ آیت نمبر 102. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون. ذالک من انباء الغیب، یہی ہے جو ساری انباء یعنی کہ مطلب پوری کی پوری خبریں یعنی کہ سٹوریز کا قصے الغیب کے، جو غیب میں ہوئے. کوئی نہیں تھا وہاں پر، کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم کہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ تمام چیز کے بارے میں اللہ جانتا تھا. یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں یعقوب علیہ السلام کے ادھر یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ بھائی لوگ ادھر کیا کر رہے ہیں. ہاں پھر سب کچھ یعنی وہ ادھر وہ جو اتنا بڑا وہ جو تھا عزیز مصر، اس کی بیوی کیا کر رہی ہے، پھر وہ جیل میں گئے ہیں. تو ہر چیز کو دیکھنے والا اللہ ہے، اور اللہ نے اس غیب کی باتوں کو ہم کو یعنی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اس کو سب کو وحی کیا، ریویل کیا اللہ نے. تو اللہ نے کہا یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے بعد ہم سب کو، ان کی امت کو. وما کنت لدیہم، آپ تو نہیں تھے نا ان کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ تو نہیں تھے. اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، کہ جب ان کو کہ وہاں پر آپ موجود نہیں تھے، جب وہ لوگ جڑ کے مل کے کوئی سازش کر رہے تھے. آپ نہیں تھے وہاں، لیکن ہم نے اس سٹوری میں آپ کو بتایا، کیونکہ وہ لوگ ایک جال بن رہے تھے. وَهُمْ يَمْكُرُونَ، مکر کا یعنی وہ مکاری ہوئی نا وہ. Such is one of the stories of what happened unseen, which we reveal by inspiration unto you. Nor was you present with them when they concerted their plans together in the process of weaving their plots. اس آیت کی 2 نوٹس ہے بڑی بڑی. آیت نوٹ نمبر 1784. The story is finished. اتنے سے 2 پیج میں اللہ نے پورے 4 ڈیکیڈ سے ہوں گے اس کی سٹوری اللہ نے وہاں اتنے سے میں ختم کر دیا ہے، کیونکہ وہ اتنی ساری باریک ڈیٹیل فضول کی نہیں دے گا. بٹ از اٹ اے اسٹوری، تو کیا یہ کوئی کہانی تھی؟ یہ کوئی کہانی تھی؟ یہ تو حقیقت تھی، سچائی تھی. It is rather a recital of forces and motives, thoughts and feelings, complications and results, ordinarily not seen by men. انسان تو نہیں دیکھتا یہ سب کو، کہ یہ جس طرح سے ریسائٹ اس کے اندر ہوا ہے قرآن کے اندر، تو یہ ریسائٹل یعنی کہ مطلب اللہ نے اس کو بنایا، اور جو ہم کو یعنی اللہ نے اس کو ہم کو بتایا بھی نا کہ کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا، اور اس کی ساری ڈیٹیل ہم کو بتائی گئی. یعنی بہت ہی اچھی طرح سے، جیسے ایک شو ہوتا ہے نا، جیسے کوئی پرفارمنس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر یعنی کہ مین جو قصہ ہے تو وہ یوسف علیہ السلام کا ہے، اس لیے وہ سولو ہے، یعنی ان کی زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز اینڈ سبھی کچھ اس میں آ گیا. تو کیا یہ کہانی قصہ ہے کیا؟ نہیں، اس کے اندر ساری چیزیں ہیں، ارادے زبردستی کے کچھ کیا کر رہے، تھاٹس کیا ہے، سوچ کیا رہے، جذبات کیا ہے، فیلنگز کیا ہے، کمپلیکیشنز یعنی تکلیف یا ڈیفیکلٹی یا مشکلات، اور اس کا انجام. تو یہ سب کچھ آرڈینریلی جو انسان لوگ ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں یہ سب. However much they concert their plans and unite their forces, چاہے وہ سب مل کے جڑ کے کوئی سازش کرے، پلان کرے، یا پھر کچھ بھی زور زبردستی سب مل کر کچھ کرے، whatever dark plots they back with all their resources. ان کے پاس جتنی طاقتیں ہیں، ریسورسز ہیں، ذریعے ہیں، ان سب کے ذریعے سے ایسے گھنونے پلاٹس بنانا. The plan of Allah works irresistibly, کیونکہ ساتھ ہی ساتھ
جب یہ پلان کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا پلان جو ہے نا وہ بھی برابر اس کو برابر وہاں وہ بھی چل رہا ہوتا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کے پلان کو کون روک سکتا ہے؟ اینڈ سویپس اوے آل دیئر میچینیشنز. یعنی ان سب کے جو بھی پلاٹس پلانس ٹرکس تھے اس سب کو جیسے بولتے نا ایک جھاڑو مار کے صفا کر دیا گیا ویسا. The good win through in the end but not always as they plan. اب بھلائی اور اچھائی جو ہوتی ہے وہی بالآخر اسی کی جیت ہوتی ہے نا, لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے انہوں نے پلان کیا تھا. The evil are foiled. ایول لوگ کا پلان پورا کے پورا فوائلڈ ہو جاتا, ختم. And often their very plots help the good. پر اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو سازش کرتے ہیں دوسرے کے حق میں وہ اس کے لیے کچھ اچھائی کا راستہ اس کے اندر کھل جاتا ہے یا اس کے لیے اس میں کوئی بھلائی ہوتی ہے. یعنی وہ تو کرنے کے برا, لیکن اللہ اس کا بھلا کرنا چاہ رہا ہے تو کوئی انسان مل کے بہت سارے بھی کیسے برائی کریں گے, اس کا کیسے برا کریں گے, نہیں کر سکتے. What did the brothers desire in trying to get rid of Yusuf? یعنی بھائیوں نے تو چاہا تھا کہ اس سے ہم کو نجات مل جائے اور اس کو ہم اس کو کہیں نہ کہیں اس کو ہٹا دو یہاں سے. And what actually happened? لیکن اصل میں ہوا کیا؟ How the courtier's wife, encouraged by the corrupt women of her acquaintance, tried and failed to seduce Yusuf alayhi salam, and how Allah listened to his prayer and saved him from her wild designs. یعنی وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے, یعنی تو وہ تمام عورتیں جو مطلب سبھی مطلب کرپٹ وہ عورتیں تھی, تو ان لوگوں کے ساتھ مل کے اور وہ کس طرح سے اس چیز کو بڑھاوا دے رہی تھی اور وہ چاہ رہی تھی کہ جو بھی غلط کام کرنا. لیکن اللہ نے اس نے جو بھی کوششیں کری یوسف علیہ السلام کو بھٹکانے کی, گرانے کی, اس میں فیل ہو گئی. اور اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا کہ انہوں نے جب کہا کہ یا اللہ یہ عورتیں جس طرف مجھے بلا رہی ہیں تو اس سے تو بہت بہتر ہے جیل اور یعنی قید خانہ, وہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے. اور اللہ نے ان کو واقعی بچا لیا اور وہ قید خانے میں ہی پہنچے جو وہ عورتوں کی جو بھی یعنی, اور یا پھر وہ جو عزیز مصر کی جو عورت تھی, بیوی تھی, اس کی بہت ہی جیسے بہت ہی وائلنٹ وہ مطلب کچھ پلان کر رہی تھی. ہاؤ رانگ واز اٹ آف دا کپ بیرر ٹو فرگیٹ یوسف. یعنی وہ جو تھا کپ بیرر جس کو انہوں نے خواب کا بتایا تھے کہ بھئی تو بچ جائے گا اور تو پھر سے بادشاہ کو مطلب وہ جو ہے مطلب شراب جو ہے وہ کشید کرے گا, لیکن وہ بھی بھول گیا نا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرنا. اینڈ یٹ ہاؤ ہز ویری فرگیٹفلنس, بلکہ اس کا بھولنا جو تھا اس میں بھی kept یوسف علیہ السلام safe and undisturbed in prison until the day came when he should tackle the great problems of Pharaoh's kingdom. یعنی وہ جو بھولنا تھا اس میں بھی اللہ نے ان کے لیے یوسف علیہ السلام کے لیے بھلائی رکھا تھا کہ وہ دن جو آئے گا, جو بادشاہ خواب دیکھے گا, اس کے بعد جب پوچھیں گے سب سے کہ یہ کیا ہے, یہ خواب مجھے بے چین کر رہا ہے, تو اس وقت یوسف علیہ السلام کو وہ موقع ملے گا. تب تک وہ اپنے قید خانے میں بغیر کسی کے ڈسٹربنس کے وہ آرام سے, غلط کام تو نہیں کرنا پڑ رہا ہے کوئی. لیکن اب اللہ نے ان کو موقع دیا کہ جو بڑا فرعون کنگڈم جو اس کا ہے اس کے پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے جو ابھی مصیبت آنے والی ہے, یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو اب اللہ پاک لے آئے گا. With every character in the story there are problems. یعنی ہر کیریکٹر جو ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے ہی. And the whole is a beautifully balanced picture of the working of Allah's providence in man's checkered destiny. مگر یہ پوری کی پوری جو اللہ نے پوری کی پوری جو یہ ساری چیزیں جو مطلب بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی اس کا یعنی توازن کے ساتھ اس کا پکچر ہے اور اللہ کی ورکنگ ہے, یعنی اللہ کا یعنی کارسازی, یا اللہ جس طرح سے اپنے بندوں کی اور مخلوق کی جو نگہبانی کرتا ہے, تو وہ انسان کی جو قسمت ہے اس میں تو بہت سارے چیکرڈ ادھر 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 کچھ بھی ہو سکتا, لیکن اللہ نے کیا کیا, اللہ کی کارسازی جو اس نے کیا کیا وہ سب سے یعنی بیسٹ بیوٹیفل بیلنس کیا. اب ہے
1785 note. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was no actor in those scenes. यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके अंदर मतलब एक्टिंग नहीं कर रहे, वो जो सीन्स है उसमें कोई एक्टर नहीं है वो. Yet by inspiration he was able to expound them in the divine light. यानी अल्लाह की ये जो अल्लाह ने ये कुरान जो है ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी यानी नूर है ये अल्लाह का. तो इसके अंदर यानी ये इंस्पिरेशन में वो अपने आप को उसमें बहुत डुबो देते थे, उसको उसके मानी समझने में, एक्सपाउंड करने में, यानी वो उसके अंदर लग जाते थे एज दे हैड नेवर बीन एक्सपाउंडेड बिफोर. जैसे कि कभी भी किसी ने इससे पहले ऐसा कभी किया ही नहीं होगा, इतना अंदर यानी कि खो जाए और उसके अंदर बहुत ही गौर से ध्यान से उसको पढ़े, उसको समझने की कोशिश करे. एक्सपाउंड करना यानी कि बहुत ज्यादा उसके अंदर डीप डाउन यानी जाना ताकि उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी वजाहत कर सके. वेदर इन द पेंटाट्यूक और बाय एनी सीयर बिफोर हिम, यानी चाहे वो मतलब इनके जो 5 है वो जो किताबें तौरात है तो वो सब में जैसे तो वो उसमें भी कभी इस तरह नहीं हुआ. एंड एलिगोरिकली दे फिगर्ड हिज ओन स्टोरी, how his own brethren sought to betray and kill him, how by Allah's providence he was not only saved but he won through. तो अभी इसके अंदर जो पूरी स्टोरी है कि उन्हीं के भाइयों ने उनको बर्बाद करना चाहा, उनको कत्ल करना चाहा, लेकिन अल्लाह की कहते हैं ना जो निगहबानी अल्लाह की कारसाजी जो है उसने उनको कैसे बचाया और किस तरह से वो जीते, यानी कि जीत गए ना वो, जैसे कि अल्लाह ने उनको कुछ मुकाम पे पहुंचाया. और वो भाइयों को सोचो कि किस मुकाम पे है वो, कि अब वो आ रहे हैं वहां. आयत नंबर 103, वमा अक्सरुन्नास वलो हरस्ता बेमुमिनीन. अब अल्लाह पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है वमा अक्सरुन्नास यानी जो इंसानों की अक्सरियत है, वलो हरस्ता चाहे आप कितना ही हिरस ये करो कि ये सब के सब ईमान वाले बन जाए, बेमुमिनीन, कि आप जो चाह रहे हैं आपके दिल में बहुत डिजायर स्ट्रांग है कि ये सब इंसान जो है ये ईमान वाले बन जाए, मोमिन बन जाए. येट नो फेथ विल द ग्रेटर पार्ट ऑफ मैनकाइंड हैव, लेकिन नहीं होगा इंसानों की जो अक्सरियत है. इसीलिए अल्लाह ने पहले कहा वमा अक्सरुन्नास, यानी जो इंसानों की अक्सरियत है वो कभी मोमिनीन नहीं बनेगी, यानी मेजॉरिटी लोग इंसान जो है वो मोमिन नहीं बनेंगे. Yet no faith will the greater part of mankind have, however ardently you desire it. 1786, in spite of such an exposition and such a convincing illustration, ये कितनी जबरदस्त है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने पूरा सुनाया है, उसके बावजूद भी how few men really have true faith. थोड़े ही लोग होते हैं जिनको सचमुच का ईमान जिसमें है. Such a faith as याकूब अलैहिस्सलाम had in the old story, यानी याकूब अलैहिस्सलाम का ईमान जो था ये मतलब बहुत ये जो पुराना जो स्टोरी है उसमें, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द चोजन वन हैड इन द स्टोरी which was actually unfolding itself on the world stage when this surah was revealed shortly before the हिजरत से पहले जो ये चीज ये जो पूरा स्टोरी अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो है बताया वो खुद ही अपने आप में यानी खुलती चली जा रही है ना दुनिया, यानी वो स्टोरी जो है उसमें जो कुछ भी हो रहा है वो दुनिया का वो स्टेज है. अल मुस्तफा यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर्डेंट विश एंड फेथ वाज टू सेव द पीपल. उनकी ख्वाहिश बस यही थी कि मैं लोगों को सिर्फ बचा लूं, एंड ऑल मैनकाइंड फ्रॉम द ग्रेसलेस कंडीशन ऑफ वांट ऑफ फेथ, यानी जहां ईमान की कमी होती है और फिर अल्लाह का फजल भी नहीं आता, वहां फजल भी हट जाता है. तो उनको चाहिए था कि मैं सारे इंसानों को सबको ले आऊं ईमान पे, सबको अल्लाह के फजल में ले आऊं. बट हिज एफर्ट्स वर फ्लाउटेड, लेकिन उन्होंने जो भी कोशिशें की वो सब की सब फ्लाउटेड हो गई, यानी कि सब ने डिफाई किया और उन लोगों ने इनकार किया मानने से. एंड ही हैड टू लीव हिज होम एंड सफर ऑल काइंड्स ऑफ परसिक्यूशन, और उनको मतलब अपना घर छोड़ना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी और जो भी जुल्म उन्होंने सहा. बट लाइक यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह एंड मोर देन यूसुफ,
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ پرسیکیوشن کو سہنا پڑا. ہی واز مارکڈ آؤٹ فار گریٹ ورک وچ ہی فائنلی اچیوڈ. اور اللہ نے ان کو چن لیا تھا بہت بڑے کام کے لیے اور وہ انہوں نے پورا کر دیے. ان کو وہ حاصل ہو گیا جو اللہ نے ان کو جو کام دے کے بھیجا. آیت نمبر 104 وما تسألوہم علیہ من اجر ان ہوا الا ذکر للعالمین. اور وما تسألوہم، اور آپ کہاں ان سے مانگ رہے ہو، سوال کر رہے ہو، علیہ ان سے، من اجرین کہ ہم مجھے اجر دو بھائی، چلو چڑھاوے چڑھاؤ، لاؤ سونے چاندی کے چڑھاوے چڑھاؤ، پیسہ روپیہ دو، اجر دو، چلو. وما تسألوہم علیہ من اجر، آپ تو ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہے ہو. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن جو ہے یہ نہیں ہے کچھ مگر سوائے اس کے کہ یہ ایک ذکر ہے، یاد دہانی ہے، للعالمین، پورے عالمین کے لیے. And no reward do thou ask of them for this. آپ تو ان سے کوئی نہیں مانگ رہے. It is no less than a message for all creatures. سب تمام کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ میسج ہے. اب ہے 1787 کی نوٹ. دا ڈیوائن میسج، قرآن یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، دا ڈیوائن میسج واز پرائس لیس. اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، یعنی کہ پرائس لیس ہے، یعنی کہ بہت ہی انمول. اٹ واز ناٹ فار دا میسنجرز پرسنل پروفٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خود کی اس میں پروفٹ نہیں تھی کہ بھئی ابھی قرآن میرے پاس آ رہا ہے، میرے دل کے اندر اللہ اتارا ہے، ان کی زبان سے، ان کے منہ سے ہم سن رہے ہیں. وہ قرآن جو لوگوں کو مل رہا ہے وہ نہیں بول رہے کہ یہ میرا پرسنل پروفٹ ہے بھائی، میں یہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے والا. یہ تو نہیں کیا انہوں نے. اور nor did he ask of men any reward for bringing it for their benefit. یعنی یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے تو چلو اب مجھے اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہو تم. It was for all creatures, literally for all the worlds. عالمین ہے، تمام عالموں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے، سب کے لیے. وہ کہاں اس کا وہ صلہ مانگ رہے ہیں کہ بھئی مجھے چڑھاوے دو، مجھے حلوے مانڈے بھی کھلاؤ، سچے گھی میں بنا بنا کھلاؤ، ایسے سب تو نہیں بول رہے نا. اب اس کی آگے ہم پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.